میرے معزز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے دا ریڈنگ ریوائول پروجیکٹ TRRP، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے کتاب سے محبت، کتاب کو پڑھنے کے رجحان کو دوبارہ لے کے آنا، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ کتاب کے پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ اس سے پہلے میں نے فیس بک کے اوپر، میں نے واٹس ایپ کے اوپر بہت ساری پوسٹیں لگائیں تاکہ میرے دوستوں اور چاہنے والوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے یہ جو ویژن کیا ہے، ہمارے اس پروگرام کا ویژن کیا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ خود آپ سے گفتگو کروں کیمرے کے ذریعے، آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ تحریک کیا ہوگی اور یہ کیسے آگے بڑھے گی، کیا اس کے کوئی نتائج ہمیں ملیں گے یا نہیں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے سوال کیا اور ان کا سوال جو ہے وہ جائز ہے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کے پاس، لڑکے لڑکیوں کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے۔ آج کل لوگ ہر چیز کی انفارمیشن جو ہے وہ AI سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بائبل کی بات کرتے ہیں، آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں، آپ سائنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، AI کے اندر موجود ہیں۔ آپ پنچ کریں کی ورڈ، گوگل آپ کو ہر چیز دے دے گی۔ بالکل مانتا ہوں، میں اس چیز کے سر تسلیم خم کرتا ہوں آپ کی اس بات کو، لیکن AI گوگل آپ کو انفارمیشن تو دے سکتی ہے مگر بصیرت نہیں دے سکتی۔ آپ کو وہ بتا تو سکتی ہے یہ کون سی سائنس ہے، یہ سائنس کا کون سا فارمولا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا آپ کو ذہن نہیں دے سکتی۔ کتاب وہ ذریعہ تھا جس نے جب سے دنیا میں علم کو ترقی ملی ہے اس وقت سے کام شروع ہوا ہے کتاب کی پڑھائی کا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس جو تھا وہ ایجاد ہوا تھا، تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بائبل پرنٹ کی گئی جرمنی میں۔ لیکن یاد رکھے کہ اس عرصہ میں ایک سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ۔ اس نے پرنٹنگ پریس کو اپنے علاقے میں بین کر دیا، اور آج بہت سے مفکرین کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے جو ممالک تھے وہ ترقی میں پیچھے صرف اس لیے رہے کہ انہوں نے مخالفت کی، پریس کی مخالفت کی، کتابیں چھاپنے کی مخالفت کی، کتابیں پڑھنے کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا آج سے 2 سال پہلے، میں ٹریول کر رہا تھا فیلاڈیلفیا سے لاس اینجلس کی طرف۔ یہ کوئی 5 گھنٹے کا سفر ہے، ڈائریکٹ فلائٹ اگر آپ لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ فیلاڈیلفیا میں بہت بڑا طوفان آ گیا، ٹارنیڈو آ گیا، تو ہماری فلائٹ 2 گھنٹے کے لیے ڈیلے ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لانج میں جائیے، وہاں بیٹھے ریفریشمنٹ کیجئے، جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے ہم آپ کو بلا لیں گے، آپ کا جہاز چل پڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے جو مسافر تھے، برا نہ منائیے گا، ان میں سے وائٹ پیپل، انہوں نے اپنی بیگ سے کتابیں نکالی، کسی نے رسالہ نکالا، کسی نے میگزین نکالا، کسی نے اخبار نکالا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا،
اور انہوں نے اپنے یہ 2-2.5 گھنٹے اسی میں گزارے کہ وہ کتاب پڑھیں. اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ پاکستانی اور انڈین نوجوان بھی تھے، لڑکے لڑکیاں بھی تھیں. انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور چیٹ کرنا، اے آئی سے انفارمیشن شاید لے رہے ہوں، اے آئی سے دیکھ رہے ہوں گے فلائٹ کب جائے گی، کب آئے گی، یا کسی اپنی دوست سے گفتگو کر رہے ہوں گے. میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا یہ لوگ جنہوں نے کتابیں پکڑی ہوئی ہیں ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں پریفر کیا کہ ہم کتاب کو کھولیں اور اس کو پڑھیں؟ اسی سوچ کی پیش نظر میں نے یہ آئیڈیا پیش کیا، جو کہ میرے جو ہم اثر لوگ ہیں، جو میری بات سے متفق ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے، ہمیں نوجوانوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ کتاب کیسے پڑھیں گے. دیکھنے میں یہ پروجیکٹ بہت ٹیڈیس، محنت مانگنے والا، بہت لمبا لگتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے وہ ضرور اس کے اوپر کام کرے گی اور یہ پیغام گھر گھر پہنچائے گی کہ کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہیں. کتاب آپ کو بصیرت دیتی ہے، کتاب آپ کی عقل کو آگے سوچنا سمجھاتی ہے، کتاب آپ کو لے کے چلتی ہے کہ آپ نے ریڈر سے تھنکر کیسے بننا ہے اور تھنکر سے لیڈر کیسے بننا ہے. کتاب لیڈر بناتی ہے. اسی لیے اس تحریک کا جو تھیم وہی ہے، The reader become thinker and thinker become leaders. So اگر ہماری قوم نے لیڈرز پیدا کرنے ہیں تو انہیں کتابیں پڑھنا ہوں گی. اب اس کا چھوٹا سا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں کہ ہم کیسے کام کریں گے. ہم نے پاکستان سے کوئی 20 سے کے قریب ابھی تک ریڈنگ امبیسیڈر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہیں. ریڈنگ امبیسیڈر کیا ہوتے ہیں؟ ریڈنگ امبیسیڈر وہ شخصیت ہے جو کتاب کی پہچان کا پیغام نوجوانوں تک، بچوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو ترغیب ہو، تاکہ ان میں رجحان پیدا ہو کہ وہ کتابوں کو پڑھیں. تو ریڈنگ امبیسیڈرز جو ہیں وہ ہمارے سارے پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. مجھے یہ آپ کو بتانے میں خوشی محسوس ہوگی کہ ہماری یہ جو ٹیم ہے اس کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس میں پی ایچ ڈیز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں پروفیسرز ہیں، اس میں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، اس میں نرسز ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، اور یہ ایک بہترین ٹیم ہے. اور جو ہمارا بورڈ ہے اس میں بھی اسی طرح ٹیچرز ہیں، اس میں اسی طرح مفکر ہیں، اس میں اسی طرح پروفیسرز ہیں. تو امید ہے کہ ہم جب اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے تو ہمیں اچھے نتائج ملیں گے. یہ ریڈنگ امبیسیڈرز کیا کریں گے؟ یہ بنائیں گے ریڈنگ کلبز اپنے اپنے علاقے میں. ریڈنگ کلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ کلب وہ جگہ ہے جہاں پہ 2 یا 4 یا 5 یا 6 10 یا اس سے بھی زیادہ نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بچے بیٹھ کے کسی ایک کتاب کے اوپر گفتگو کریں، کسی ایک مضمون کے اوپر گفتگو کریں، چاہے وہ فکشن کا ناول ہو، چاہے وہ روحانی کتابیں ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کا لٹریچر ہو، سائنسی لٹریچرز ہو، ہیلتھ میگزینز ہوں. یہ اس میں سے کچھ حصہ لے کے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ جو ریڈنگ کلبز ہیں یہ چرچ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی لائبریری میں بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، یہ کسی کے کمرے میں
بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، جو بھی جگہ ان کو ملے، یہ کسی شجر کے نیچے بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ ذہن اکٹھے ہوں، وہ گفتگو کریں، کتاب کے اوپر گفتگو کریں، اور پھر اس چیز کے لیے تیاری پکڑیں کہ ہم نے کتاب لکھنی کیسے ہے۔ اس کے لیے ہم ریڈنگ کمپٹیشن کروائیں گے، اس کے لیے ہم آرٹیکل رائٹنگ کا کمپٹیشن کروائیں گے، اور پھر اس کے لیے ہم کتاب لکھنے کا کمپٹیشن کروائیں گے۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کتابیں آپ کہاں سے لائیں گے؟ میرے ایک پروفیسر ہیں جو اس وقت جو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں مجھے پڑھاتے تھے، وہ آج کل نیو جرسی میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے جب میرا ڈاکومنٹ یہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ایورسٹ، دس از اے ونڈرفل آئیڈیا۔ میں نے ان سے پوچھا سر واٹ اباؤٹ بکس؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو سٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو جرسی سٹی کہتے ہیں، ان کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا جو وہاں کا ماسٹر پلان تھا، اس کا آؤٹ ریچ پروگرام ہو رہا تھا۔ میں اور میری بیوی دونوں اس پروگرام میں گئے۔ میری بیوی نے ان کو ایک سجیشن دی کہ کیوں نہ آپ یہ جو آپ کے پاس جتنے پارک ہیں اس میں باکس کی جو پوسٹ ہے وہ لگا دیں، باکسز لگا دیں، تاکہ لوگ اس میں جن کے پاس فالتو کتابیں ہیں ان باکسز میں ڈالتے جائیں، اور اس سے ہم ہر پارک میں ایک لائبریری قائم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرپوزل بہت کامیاب ہوئی، اور آج جو ہے جو ان کا سینٹرل پارک ہے سٹی آف نیو جرسی کا، جرسی سٹی کا، وہاں پہ لائبریری موجود ہے۔ اسی طرح کیا ہم ڈونیشنز کتابوں کی نہیں لے سکتے؟ ہم لے سکتے ہیں۔ کیا ہم یہ باکسز چرچز میں، اسکولوں میں، لائبریریز میں نہیں لگا سکتے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فالتو کتاب ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ اس باکس میں ڈالیں، اور وہ ہم اس کو جو اپنا ریڈنگ کلب ہے اس میں پیش کریں گے، اس میں کتابیں اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ کریں گے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم اس پروگرام کو آگے چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈاکومنٹ پروڈیوس کی ہے، ریڈنگ ریوائول پروجیکٹ کی جو ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر اس قسم کی بہت سی پرپوزلز ہیں، بہت سی ایسی پرپوزلز ہیں جو کہ نوجوانوں کو کتابیں پڑھنے کی طرف مائل کرے گی۔ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہے وہ کتاب حاصل کرنے کی، تو میرے واٹس ایپ کے اوپر یا میرے ای میل کے اوپر جو ہے آپ لکھ کے وہ ڈاکومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو کچھ ایجنسیز کو بھیجیں گے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں اس پروگرام میں، لیکن یہ اتنا جلدی کام نہیں ہے، بہت دیر تک چلنے والا کام ہے۔ ابھی ہمیں پاکستان سے ہی ضرورت ہے ٹیم ممبرز بنانے کی، ضرورت ہے ریڈنگ کلبز بنانے کی، ضرورت ہے وینیوز ڈھونڈنے کی جہاں پہ کانفرنسز کر سکیں، ضرورت ہے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی۔ تو میری امید ہے کہ ہمیں پاکستان سے بھی بہت حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوں گے۔ ہم نے اس پروگرام کو 1 مہینہ ہوا ہے شروع کیا ہے، اور ابھی ہماری ٹیم میں 40 ایسے ممبرز ہیں جو کمیٹڈ ہیں اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے، جو کمیٹڈ ہیں اس ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم وہ رجحان جو کتاب پڑھنے کا تھا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہر چیز ہمیں اے آئی سے مل جائے گی۔ اے آئی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، بصیرت نہیں دیتا، ذہانت نہیں آپ کو پہنچاتا، آپ کو ذہین نہیں بچاتا۔ کتاب ہی وہ وسیلہ ہے۔ اے آئی از ناٹ این آلٹرنیٹ آف بکس۔
اس چیز کو برائے مہربانی یاد رکھیں، AI آلٹرنیٹ کتاب کا نہیں ہے۔ برائے مہربانی جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، اگر ان میں جذبہ پیدا ہو تو ضرور ہماری دا ریڈنگ ریوائول پروجیکٹ میں شمولیت حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ مے گاڈ بلیس یو آل۔